اس آیت کا ترجمہ تو بالکل واضح ہے، لیکن آگے تشریح میں اس آدمی نے اس کا وہ زور توڑ دیا ہے۔ آیت میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو جو بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرائے گا، ان کو کارساز، مشکل کشا، حاجت روا سمجھے گا، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بالکل واضح آیت ہے کہ جو بھی کسی بندے کو اپنا داتا کہے گا، چاہے علی جویری کو کہے یا غوث عبد القادر جیلانی کو کہے یا مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ کو کہے یا نبی علیہ السلام کو جولیاں بھرنے والا کہے یا رسول مدد کہے یا علی مدد کہے، پھر ان کے نام کی نظر و نیازیں کرے، ان کے واسطے وسیلے دے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں یا فلاں کے صدقے، اس طرح دعائیں مانگے، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کے عذاب کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جہنم کی آگ بنائی ہی ان کے لیے ہے۔ تو اس آدمی نے جو تشریح کی، اس میں صرف عزیر علیہ السلام اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عام مسلمان جب اس کو پڑھے گا وہ کہے گا یہ تو ان کافروں کے لیے ہے جو عزیر علیہ السلام کو کی بندگی کرتے ہیں، ان کی پکاریں لگاتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی پکاریں لگاتے ہیں، صرف ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ان کے لیے بھی ہے، لیکن یہ جو یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول مدد کہتے ہیں، 11ویں دیتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، 10 محرم کی سبیلیں اور شربت لگاتے ہیں، 12 ربیع الاول کو کیک کاٹتے ہیں، درباروں پر مرغیاں اور چھترے اور بکرے چڑھاتے ہیں، پنڈارے بانٹتے ہیں، ان سب کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ بندوں کی جو بھی حکومت مانے گا، چاہے جمہوریت کا معاملہ ہو، چاہے پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائے گا، مولوی صاحب کے پیچھے چلے گا، ان مسلک پرستوں کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، ان سب کے لیے جہنم کی آگ مہمان نوازی کے طور پر ان کا انتظار کر رہی ہے، منہ کھولے ہوئے، مرنے کے ساتھ آگ میں یہ جاتے جا رہے ہیں، لیکن واپس نہیں آ سکتے۔ آج ایمان لاؤ اللہ کی کتاب کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے اوپر۔